مسلم سماج کو آپ یہاں بڑی زبردست تعداد میں ہیں، یہ بات صحیح ہے نا؟ مسلمانوں کی آبادی یہاں کتنے پرسنٹ ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں کہ 70%، 70% یہاں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ بڑی خوبصورتی سے اگر آپ لوگ اور اچھے مسلمان بن جائیں، اخلاق میں، معاملات میں، جذبات میں، بات چیت کے انداز میں، سڑک پر چلنے کے انداز میں، قرآن نے چلنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، قرآن نے بات چیت کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ کتنی اونچی آواز میں بولا کرو، کتنے ہلکی آواز میں بولا کرو، ہر چیز کا طریقہ سکھایا ہے۔ 70% آبادی، یعنی اگر یہ مسلمان ایک سماج بنا لیں اپنے جھگڑوں کو تھانے اور کچہری میں لے جانے کے بجائے کسی اچھے عالم دین سے طے کرا لیں، دارالقضاء میں جا کر مسئلے کو حل کروا لیں۔ اول تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جھگڑا ہو ہی نہ۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، غصہ آئے تو غصے کو روک لو اور لوگوں کو معاف کر دو۔ اگر یہ مزاج ہوگا جو قرآن نے کہا تھا کہ غصے کو روک لیا کرو، پی لیا کرو، کنٹرول کر لیا کرو، تو اگر غصہ کنٹرول ہو جائے گا تو جھگڑے ہی نہیں ہوگا۔ اب اسی غصے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اور غصے میں آ کر آپ طلاق دیتے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا بیٹسمین 24 سے کم تو مارتا نہیں، لہذا آپ بھی چونکہ بہت بہادر مسلمان ہیں تو 3 طلاق سے کم کبھی دیتے نہیں۔ اب غصے میں آ کر اپنی 3 طلاق تو دے دی، اس دن گٹکا آپ کو نہیں ملا، پان مسالہ آپ کو نہیں ملا، موڈ بہت خراب تھا، گندی چیزیں آپ نے نہیں کھائیں جن کی عادت پڑ گئی تھی، تو اب غصے میں آپ گھر میں گئے، وہ پتہ چلا بیوی میکے چلی گئی، تو آپ پارا آسمان پہ چلا گیا، اور آپ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل سے نمبر ملایا اور کہا کہاں گئی تم؟ امی کی طبیعت خراب تھی، اماں بیمار تھی، ذرا دیر کے لیے آئے تھے دیکھنے، جاؤ تم کو وہیں رہو، طلاق 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 طلاق، چھٹی۔ اب اگلے دن نہ چائے بنی، نہ بچے اسکول گئے، نہ کپڑے دھلے، نہ کچھ ہوا، نہ کھانا ملا، تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ اب بیوی کی قدر آئی، تب آئے ان علماء کے پاس جن سے زیادہ دوستی ہے ان کے پاس، اور ان سے آ کر کہا کہ وہ غلطی ہو گئی، غصہ بہت آ گیا تھا، اس لیے غلطی سے 3 طلاق دے دی، مولانا صاحب کچھ کیجئے نا، بیوی واپس دلائیے ہم کو، اور ہم تو آپ کے مدرسے کو چندہ بھی دیتے ہیں، اور اس سال بقرعید میں کھالے بھی دے دیں گے، اور فتویٰ اگر آپ نے ہمارے حساب سے نہیں دیا تو پھر آپ کی کھال کی خیریت نہیں۔ اب مولانا صاحب ڈر گئے کہ مدرسہ کیسے چلے گا، انہوں نے کوئی ترکیب نکالی، وہ ترکیب یہاں نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، اصلاح الرسوم، جو مسلمانوں میں طرح طرح کی رسمیں بدعتیں آ گئیں جو نہیں اسلام میں تھیں، تو حضرت تھانوی نے بڑے شاندار کتاب لکھی، ایک ایک رسم کے بارے میں قرآن حدیث کے حوالے سے بتایا کہ یہ رسم غلط ہے، مسلمانوں کو یہ رسم چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ہو سکتا ہے آپ ہی علاقے کی کوئی بڑی بھی ہوں بڑھیا، ان کے ہاتھ میں وہ کتاب لگ گئی، اس بڑی بھی نے وہ کتاب پڑھی تو اس نے کہا اللہ اس مولوی کو خوش رکھے، کئی رسمیں تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھی جو اسی سے پتہ چلا، اس لیے میں بتاؤں گا نہیں، ورنہ کئی آپ لوگ بھی طلاق دینے کے بعد مولویوں سے فتوے لینے کا وہی کاروبار شروع کر دیں۔ کیوں غصہ قابو میں نہیں آتا؟ غصہ قابو میں اس لیے نہیں آتا کہ دل اور روح کو سکون نہیں ہے،
اور دل اور روح کو سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب ہم اللہ کو یاد کریں، اچھے رکوع، اچھے سجدے، اچھی نمازیں، اگر یہ ہوگا تو دل کو سکون ہوگا۔ تو جب دل کو سکون ہوگا تو گھر ایک جنت بن جائے گا۔ گھر میں ہنسیوں، خوشیوں، مسکراہٹوں، قہقہوں اور محبتوں کا ماحول ہو۔ غصہ گرمی اور لڑائی جھگڑے کا ماحول بالکل نہیں ہو۔ مسلمانوں کو سے یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کرنے کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے بندوں اور بندیوں، اسلام کی بدنامی کا سبب نہ بنو۔ پورے مسلمان بن جاؤ، اسلام کو تھوڑا سمجھو۔ ایک بہت بڑی مصیبت بھارت کے مسلمانوں کے اندر یہ بہت پھیل گئی ہے کہ تقریباً 100% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھتے، اور سمجھنا دور کی بات ہے، شاید بہت بڑی تعداد تو قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں پاتے۔ جو قرآن کو نہیں سمجھے گا وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا رواج ختم ہو گیا، علماء نے بھی اس پر زور دینا ختم کر دیا۔ حالانکہ کتنا آسان ہے، ہمارے بزرگوں نے سب زبانوں میں قرآن کا ترجمہ کر دیا۔ نہیں عربی جانتے تو کچھ ترجمے والا قرآن روزانہ 2-3 آیتیں پڑھ، ان کا ترجمہ سمجھ لو ذرا کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا، کوئی علماء کے پاس نہیں جاتا کہ آپ 10 منٹ دے دیجئے جس میں آپ کو آسانی ہو، میں آؤں گا، 1-2 آیتوں کا مطلب مجھے سمجھا دیں۔